بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ جل شانہ ہی دیتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی استطاعت بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے جو ہے نا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے جو ہے کھڑا کر کے دکھایا، اور اسی کے اوپر آسمان کے اوپر ایک اور آسمان، 7 آسمان بنا کے دکھایا بغیر کسی ستون کے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے نا بھائی، اگر ہم ایک چھوٹی سی جو ہے وہ چھت بناتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں 4 کالم، 4 پلر بنانے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اور لامحدود ہماری نظریں تھک جاتی ہیں اس کو، آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اس کو کس طریقے سے بنایا ہے؟ بغیر ستون کے کھڑا جو ہے آسمان کھڑا ہوا۔ اور اللہ رب العزت کی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھیں، ایک سورج ہے، یہ سورج جو ہے زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اور ہر چیز ایک جو ہے اپنے مقرر وقت کے مطابق چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، اگر ہم سب سارے پانی کو، جو سمندر کو، دریاؤں کو ہے، اور جو ہے وہ درخت کو جمع کر لیں، اور جو ہے تمام دنیا کے پانی کو جمع کر کے اس کو سیاہی بنا لیں، اور اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا شروع کریں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پانی جو ہے نا یہ خشک ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم اس کو سیاہی بنا کر لکھنا شروع کریں، تمام انسان اور جنات مل کر اللہ رب العزت کی بڑائی کو جو ہے بیان کرنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، اور جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا شروع کرے، تو یہ وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو قلم جو ہے نا، جس کو ہم نے درخت سے کاٹ کے قلم بناتے ہیں، یہ سارے قلم گھس جائیں گے، اور یہ جتنا دنیا کا پانی ہے یہ خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت جو ہے اتنی بڑی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو ہے کلمہ جو ہے یہ انتہائی اونچا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک موقع پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، مجھے کوئی ایک ایسا ورد بتائیے، ایسا کلمہ سکھائیے، یا کوئی ایسا خاص وظیفہ بتائیے کہ جو ہے وہ اس کو میں پڑھ کر آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا باری تعالیٰ، میں تو کچھ ایک ایسا کلمہ چاہتا ہوں، کہ میں ایسا ورد چاہتا ہوں جس سے پڑھ کر میں آپ کے قریب ہو جاؤں، ایک مخصوص کوئی ایسا کوئی خاص ورد ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یہ عرض کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اگر 7 زمین اور 7 آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو یہ کلمہ والا پلڑا جو ہے وزنی ہو جائے گا۔ یعنی یہ اتنا بھاری اور اتنا وزنی کلمہ، ایک 100 سال کا مشرک کافر ہے، پکا کافر، جو سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے تمام جو ہے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ اتنا وزنی، اتنا اونچا کلمہ۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 100 مرتبہ صبح کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد کرے گا، یعنی تسبیح کرے گا، اور 100 مرتبہ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا تسبیحات کرے گا، تو جب کل قیامت کے دن جو ہے وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، یہ اتنا اونچا اور اتنا وزنی کلمہ،
اور اس کلمے کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. سب نے آ کے ایک ہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے بھی وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کیا. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو بلانے والے جو ہے وہ بلانے والا نبی ایک، اور نہ ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 80 یا 82. تو جو ہے نبی ناکام نہیں ہوا، جو کہنے والا ہوتا وہ ناکام نہیں ہوتا. جو نبی کی بات پر اتباع نہیں کرے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کو ناکام کر دیں گے. تو بہت سے نبیوں کی جو ہے بیویوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ناکام کر دیا. بہت سے نبیوں کی جو ہے بچوں نے نہیں مانا اللہ رب العزت نے ان کو بھی ناکام کر دیا. کچھ نبی کے والد نے نہیں مانا اللہ نے ان کو بھی ناکام کر دیا. اور نبی آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نہیں مانا اللہ رب العزت نے ان کو بھی ناکام کر دیا. تو اللہ رب العزت کیا جو ہے وہ کامیابی اور ناکامی کا ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی وہ فارمیٹ ہے. وہ کیا ہے کہ جس نے بھی وقت کے نبی کی بات کو مان لیا اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کر دیا. اور جو ہے وہ وقتاً اللہ نبی بھیجتے گئے. موسیٰ علیہ السلام آیا، وہ قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑی لاڈلی قوم تھی ہے، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے مختلف جو ہے وہ جو فرمائشیں بھی کرتے رہتے تھے کہ اپنے اللہ کو بولیں کہ ہمیں جو ہے نماز پڑھیں گے تو جو ہے وہ بادل کا سایہ آ جائے ہمارے اوپر، اور مختلف فرمائش کرتے رہے. لیکن جو ہے نا نہیں ماننے والے جو ان کے لیے کچھ بھی کر کے دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بہت لوگوں کو سمجھایا. ایک موقع پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے جو ہے پتے جھاڑ رہے ہیں، ٹیک لگا رہے ہیں اور مختلف کام کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہے اعزاز کے طور پر اچھا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تربیت فرما رہا اللہ رب العزت جو ہے اپنے جو ہے برگزیدہ لوگوں کی اور جو ہے اپنی نبیوں کی جو براہ راست تربیت فرماتے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بتایا میرے ہاتھ میں عصا ہے. تو عصا سے انہوں نے ان کے فائدے گنوانے شروع کر دیے کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور ٹیک لگاتا ہوں اور جو اس کے فوائد گنوائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈالیے. جب زمین پہ ڈالا تو ایک بہت بڑا سا ایک اژدہا بن گیا. تو انسان کی فطری عمل ہے انسان کی، جب کوئی آدمی جو ہے کوئی انسان جو ہے کسی بڑی جانور کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عصا جب زمین پہ ڈالا تو ایک بہت بڑا سا اژدہا بن گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس کو پکڑیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو جو ہے دوبارہ سے وہ عصا بن گیا. تو نفع سے نقصان کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک اکیلے اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے. اور نقصان میں سے جو ہے نفع کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے. اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں نا اپنے بندے کی حفاظت کر کے دکھاتے ہیں، اور جس چیز سے بھی چاہتے ہیں اس کو حفاظت کر کے دکھا دیتے ہیں. تو فرعون جو ہے فرعون کے جو ہے ماننے والے جو ہے انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا ہے کہ بھائی تمہارے جو ہے سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ جو ہے تمہاری سلطنت کو جو ہے نا ختم کر دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام جو فرعون نے جو ہے وہ کیا کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے جو ہے تو اس نے فرعون نے جو ہے وہ 70,000 بچوں کو جو ہے نا وہ قتل کروا دیا. یعنی لیکن اللہ رب العزت جب کرنے پر آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور اسی کے محل میں ان کی پرورش بھی کر کے دکھائی. کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہے. جب اللہ کرنے پر آتے ہیں تو اپنے دشمنوں سے بھی جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے وہ کام لے کر دکھا دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بھائی اور نبی آتے رہے. ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرح بلاتے رہے. نمرود نہیں مانا. نمرود نے کہا کہ جو ہے وہ ہم تو ان بتوں سے مانگتے ہیں، ان بتوں سے ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ جب زیادہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی
تو نمرود نے جو ہے ایک ایسی آگ وہاں پر جلوائی اور جو ہے اس کو ایسا جو ہے وہ بھڑکایا آگ کو کہ اب ان کو جب ہم آگ میں ڈالیں گے نا تو جو ہے پھر جب یہ آگ میں ڈالیں گے، جب ان کو جب آگ نقصان پہنچائے گی تو پھر ان کو سب سمجھ آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے برگزیدہ لوگوں کو، اپنے نبیوں کی براہ راست تربیت بھی کرتے ہیں اور براہ راست حفاظت کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو براہ راست حکم دے دیا، اے آگ سلامتی والی ہو گئی۔ تو ایک موقع پہ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں، تو بتایا کہ بھائی وہ جو میں نے آگ میں جو ہے وہ 40 دن گزارے وہ بہترین دن تھے۔ تو اللہ رب البظاہر کیا نظر آ رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے، تو آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ قدرت سے کرتے ہیں اور ایک اللہ اپنی سنت سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں نا اپنی قدرت بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو ہے اماں حوا کو پیدا کر کے دکھایا، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو جو سمجھانے کے لیے کم و بیش اللہ رب العزت نبی بھیجتے رہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور ایسا کلمہ پڑھا کہ ان کے کلمہ جو ہے ان کی زندگیوں کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر رچ بس کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا کلمہ پڑھا کہ کلمہ جو ہے دل کے اندر رچ بس گیا۔ پھر تکلیف دینے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں، مارنے والے مار رہے ہیں، اور تنگ کرنے والے تنگ کر رہے ہیں۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور کوڑے لگائے گئے، اور جو ہے بڑی چٹان ان کے سینے کے اوپر رکھ دی گئی، اور جو ہے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کہ بھائی جو ہے اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں تو جو ہے وہ کلمے سے پھر جائیں، اور اگر جو ہے اپنی جو ہے وہ اگر زندگی سے آپ کو عزیز نہیں ہے تو اسی حالت میں آپ اپنی جان دے دیں، یعنی اتنا مار رہے ہیں، اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں، یعنی دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی رٹ ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر جو ہے اس کا کیا صلہ ملا کہ جب جو ہے وہ سفر و حضر میں ہوتے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اذان کی خدمت جو ہے ان کے سپرد لگی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک بہت بڑی قربانی دی اس دین کی خاطر۔ وہ باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی کمر مبارک دیکھی گئی تو اس کے پیٹھ ان کی کمر کے اوپر گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ بتایا کہ باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے جب میں اسلام دین پر چلنے میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے تکلیفیں دی جاتی تھی، یعنی مجھے جو ہے آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور اس آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تو اس میری خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کہہ دینا اور سن لینا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ پریکٹیکل کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ماچس کی تیلی جلا کر یا ایک موم بتی جلا کر اس کے اوپر 2-3 سیکنڈ کے لیے ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ایک جو ہے کتنا جو ہے آگ سے کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو ہے اصلی قربانی دی، اور قربانی ایسی قربانی دی کہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ ایک صحابی کے پاس جو ایک بکری کی سری تھی، تو انہوں نے نیت کی کہ میں اپنے پڑوس میں دے دیتا ہوں، ان کا کنبہ زیادہ ہے تو وہ استعمال کر لیں گے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بکری کی سری 7 گھر سے گھوم کر واپس ان صحابی کے گھر میں آ گئی، یعنی اتنا ایثار کا، اتنا جو ہے جذبہ تھا ان کے اندر کہ دوسرے بھائی کی جو ہے ضرورت پوری ہو جائے، اپنی ضرورت پوری ہو نہ ہو، دوسرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑی قربانی دی۔ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ جو ہے جنگ میں شہید ہو رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، تو وہ ایک کے پاس پانی لے کر آتے تو وہ دوسرے کی طرف ان کو بھیج دیتے، دوسرے کے پاس جاتے تو وہ تیسرے کے پاس بھیج دیتے۔
تو وہ یعنی آخری زندگی کا آخری وقت ہے، لیکن اس وقت بھی قربانی دینے کے لیے جو ہے نا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اتنی قربانی دے کر چلے گئے، دکھا کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دین جو ہے نا یہ بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا، اور دین جو ہے یہ صفات کا مجموعہ، اس میں سے چند صفات ایسی ہیں جن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کے لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور کلمے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر 100% ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ جو ہے، کلمے کی کے بعد جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس پہ دین کے تمام احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا یا رسول اللہ میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری کچھ شرط ہے۔ بولا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اور اسی طریقے سے اور چیزیں بھی گنوائی۔ تو ایک جب آخر میں جب اس نے یہ بولا کہ میں اب جو ہے نا اب جو ہے کل مسلمان تو ہوں گا، لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا۔ تو جب وہ چلے گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے شکوہ کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے ان کو منع کیا زکوٰۃ نہ دینے کا، اور جو اس نے جو شرائط آپ کے سامنے رکھی یہ تو فرائض میں سے آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واقعے کا مفہوم ہے، اللہ کا مبیش معاف فرمایا، کہ میں نے اس کو ایسے عمل کے اوپر یعنی نماز کے اوپر کھڑا کر دیا، جب وہ نماز پڑھے گا تو ساری چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے آتی چلی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نماز انتہائی بڑی جو ہے دولت ہے۔ نماز 24 گھنٹے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی نماز میں ہم جو کام جو اللہ کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہمیں بتایا اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی اللہ کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائے۔ نماز انتہائی اونچا، انتہائی قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر تمام احکامات ملے، جو بھی احکامات آتے وہ دنیا میں آتے، لیکن جب نماز کا قیمتی تحفہ دینے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا آپ اللہ رب العزت نے، اور معراج پہ بلا کر تحفتاً نماز دی۔ میرے بھائیوں، دنیا کا مشاہدہ ہے نا، جب کوئی آدمی ڈگری لیتا ہے، جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کو اعزاز کے لیے کسی بڑے افسر کو، یا جو ہے علاقے کا بڑا ہوتا ہے یا ملک کا بڑا سربراہ ہوتا ہے، اس سے بلا کر اس سے ڈگری دلوائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے بہت ہی کوئی قیمتی ڈگری لی ہے، بیچلر کی ڈگری لے لی، ماسٹرز کی ڈگری لے لی، پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، یا دنیا کی لائن سے کوئی قیمتی ڈگری لے لی، تو اس کو بڑے افسر کے سامنے بلا کر اس کے ذریعے سے آپ کو ڈگری دلوائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی۔ لیکن اب یہ نماز کا جب تحفہ ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ رب العزت نے معراج پہ بلایا، اور جو ہے وہ ایک تحفے کے طور پر نماز دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تحفہ لے کر آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خوش ہو گئے کہ اب تو ہمیں براہ راست اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تو ایک شخص آیا اور 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے مانگ کر چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے مخاطب کر کے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کیا مانگ کر گیا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا مانگ کے گئے۔ بتایا ان کے گھر کے اندر نمک ختم ہو گیا تھا، یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے نمک مانگنے گیا۔ تو دنیا کے لائن سے چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل صحابہ نے جو ہے اس نماز کے ذریعے سے حل کرایا۔ ایک صحابی تھے، ان کے باغ میں جو ہے پانی کا مسئلہ تھا، باغ بنجر تھا، تو اس باغ کے اندر پانی کی ضرورت پڑی۔
تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے ایسا مانگا کہ باغ کے اندر جو ہے وہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ رب العزت ایسی بارش برسائی، مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ جو نماز ہے نا، یہ انتہائی قیمتی چیز ہے. جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے ایسی طرح سے نماز پڑھے کہ اس کی ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. ایک پروانہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے گا، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. وہ جہنم سے اس کو خلاصی مل جائے گی، اور منافق ہو کے نہیں مرے گا. کیا شرط رکھی؟ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے. تکبیر اولیٰ کیا ہوتی ہے؟ جب جماعت میں شرکت کرے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو باندھ دے، اور 40 دن اس طریقے سے کر لے تو یہ بھی جو ہے نا اس کو بھی 2 پروانے مل جائیں گے. اب یہ کرے کون؟ کرے گا تو وہی جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جس کو جو ہے اس اللہ کے خزانوں سے لینے کا جو ہے شوق پیدا ہوگا. وہ ایسے 40 کیا، وہ کئی ہمارے بزرگان دین اور بہت سارے ایسے لوگ دنیا سے جو ہے جا چکے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے اللہ کے کامل ولی موجود ہیں جن کی جو ہے برسوں برسوں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی. نماز ایسی پڑھتے ہوں، نماز جماعت اذان ہوتے ہی مسجد چلے جاتے. تو ہم بھی جو ہے نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کرانے والے بن. جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا نا بھائی، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا 5 طرح کا انعام دیتے ہیں. اور بہت سارے انعامات ہیں، لیکن جو ہے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس کو جو ہے وہ روزی کی تنگی اس کے اوپر سے ہٹا لی جائے گی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے امت کا کیا ہے؟ ہر آدمی جو ہے اس لیے پریشان ہے کہ کس طریقے سے میری روزی کا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے لیے صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، جد و جہد کوشش فکر میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، کس طریقے سے جو ہے میں روزی کمانے والا بن جاؤں. لیکن کیا ہے کہ جو ہے وہ اسی لیے اس نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا کہ بھائی میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤں تو جو ہے وہ میرا جو ہے مسئلہ جو ہے حل ہو جائے. تو جو شخص 5 نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ 5 طرح کے انعام جو ہے اس کو اعزاز کے طور پر دیتے ہیں. سب سے بڑا انعام جو ہے نا اس کا کیا ہے؟ روزی کی تنگی اس سے دور ہو جائے گی. اور جو ہے اگر مرتے ہی جو ہے قبر کا عذاب اس کے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس ہاتھ پہ سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا. اب میرے بھائیوں دوستوں، یہ اعزاز جو اکرام جو اللہ کے وعدے ہیں، اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، سنت پہ چلنے کا شوق ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احکامات کا جو ہے وہ کو سن کر جو ہے نا اس کو سچ مانتا ہوگا، اس کے مطابق جو ہے چلنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو جو ہے وہ نماز جو ہے نا دشوار نظر نہیں آئے گی. وہ کام پر ہوگا، اذان کا وقت آئے گا تو مسجد کی طرف چلا جائے گا. اور جو ہے اگر خدا نخواستہ جو ہے اس کا دل نہیں بنا ہوا تو بھائی جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ساتھ کر لیا جائے، لیکن وہ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. نماز ایسی بڑی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جو ہے 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھے گا تو جو ہے اللہ کے اور قریب ہو جائے گا. تہجد جو ہے وہ صالحین کا طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب یہ ہماری نماز کیسے جاندار شاندار ہو جائے کہ ہم بھی اپنے مسئلے جو ہے نماز کے ذریعے سے حل کرانے والے بن جائیں، اس کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حرام اور حلال کی اس کو تمیز آ جائے. اب جو ہے پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام و حلال کی تمیز کیسے آئے گی؟ اس کے لیے اتنا علم جب ہوگا اس کا تو وہ سوچ کے چلے گا کہ بھائی جو ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام میرے لیے جائز ہے یا نہیں، ناجائز تو نہیں ہے. تو جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چوٹیاں، ہوا کے پرندے، جنگل کے درندے سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اور خدا نخواستہ اس کا راستے میں موت واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو بے جوڑ موتی کا محل عطا فرماتے ہیں.
بھائی جو شخص کسی شخص کو ایک قرآن کی آیت سکھا دے اس کو 100 رکعت نفل سے افضل کا ثواب اللہ رب العزت مرمت فرماتا ہے، اور جو شخص کسی کو دین کا ایک باب سکھا دے تو اللہ رب العزت کو 1000 رکعت نفل سے افضل ثواب مرمت فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کو زنگ کو چھٹانے کے لیے آگ کی بھٹی ہوتی ہے، ریگمال ہوتا ہے، اسے گھس کے اس کے زنگ کو چھٹایا جا سکتا ہے، زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کی غفلت کو دور کرنے کی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا وہ جو ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور زندہ دل کی پہچان کیا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رسول کی بات، قبر حشر کی بات، جنت دوزخ کی بات ہو، اللہ کے احکامات بیان کیے جا رہے ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کے سامنے بیان کیے جا رہے ہوں، تو اس کا دل جو ہے نا اس بات سے اثر لینے والا بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا دل نہیں بنا ہوا تو اس کے سامنے قرآن کی آیت یا کچھ بھی ہم اس کے سامنے پڑھتے رہیں تو اس کا دل جو ہے نا وہ اثر نہیں لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں آؤ ایمان کو تازہ کریں، اللہ رسول کی بات کرتے تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اب ہم بھی اپنا دلوں کو جو ہے نا غفلت سے دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اور غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جس آدمی کا دل بن جائے گا نا وہ جو ہے وہ اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دل بنانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نا تو سارے نبیوں نے آ کر نا کتابوں کے اندر لکھا دلوں پر محنت کی، یعنی دل بنانے کی چیز ہے۔ جب دل بن جائے گا تو سارے عمل کرنا ٹھیک ہو جائے گا۔ دل بنا ہوا ہوگا تو اس کی آنکھیں اس کے تابع ہو کے چلے گی، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم کا ایک ایک انگ جو ہے نا وہ اطاعت والا ہو جائے گا، اطاعت والا ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر جو ہے اس کا دل نہ بنا تو بھائی وہ جو ہے ابھی جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم کو جو ہے اپنے اطاعت والی زندگی گزارنے والی بنا دے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ تو ہم کثرت سے تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار ہم 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھنے والے بن جائیں، اور جو ہے ناظرہ خواں ہیں وہ کم سے کم روزانہ 1 پارہ جو ہے تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اب جو ہے وہ اب جو قرآن شریف کو جانتا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم جتنا 1 پارہ سیکھنے کے لیے میں ٹائم 45 منٹ لگتے ہیں، 40 منٹ لگتے ہیں، یا 1 گھنٹہ جتنا بھی لگتا ہے، وہ قرآن شریف کو سیکھنے کی اس میں کوشش کرے، قاعدے سے شروع کر دے۔ اگر خدا نخواستہ وہ سیکھتے سیکھتے اس کی بیچ موت واقع ہو گئی تو اللہ رب العزت کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا حشر حفاظ کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو ہم آج سے نیت کریں کہ بھئی ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، علماء کرام کی قدر کرنا۔ جو شخص چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ میں تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑنے والے بن جاؤ، جو تم کو عطا سے محروم کرے تم اس کو عطا کرنے والے بن جاؤ، جو تم پہ ظلم کرے اس کو اللہ کے لیے معاف کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ کہہ دینا سن لینا بہت آسان ہے، تو اب کرے گا کون یہ؟ جس کے دل میں اللہ کے لیے عظمت ہوگی، وہ جو ہے لوگوں کے قصور کو معاف کرے گا، وہ جو ہے کسی کو اس کے اوپر ظلم کرے گا تو اللہ کے لیے اس کو معاف کرنے والا بنے گا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کرنے والا بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے صبح جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔
اور اگر شام کو جائے گا تو صبح 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر. اور بھائی یہ سارے عمل جو کرنا ہے نا وہ ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے، کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. یہ سارا عمل جتنا بھی کرنا ہے نا یہ اکیلے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے. جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر بہت پہاڑ کے برابر اس کو اجر ثواب عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے، کسی کو دے، تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر بہت پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ جو ہے کو کسی کو بہت سارا صدقہ کیا، مال دیا، چیزیں دی ہیں، اور اس کی مدد کی، کس لیے کی؟ کہ جو لوگ اس کی واہ واہ کریں، ہیں، دکھلاوا ہو، دکھلاوے کی نیت سے دیا، تو وہ امر جو ہے نا مردود ہو جائے گا، یعنی قبول نہیں ہوگا اللہ کے، اور الٹا جو ہے نا پکڑ کا باعث بن جائے گا. ایک کتابوں کے اندر ہم نے اکثر پڑھا ہے، لکھا ہے کہ ایک عالم کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے علم کس لیے پڑھا اور پڑھا ہے. وہ کہے گا کہ میں علم اس لیے پڑھا کہ لوگوں کو علم سکھاؤں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، سو دنیا میں کہا جا چکا. تو اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے جو بغیر اخلاص کے کام کریں گے نا، جو بھی ہم کام کریں گے کسی کو بھی دکھانے کے لیے، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کریں گے. اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم بڑے سے بڑا تم سے گناہ ہو جائے گا میں سب معاف کروں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہم سب کا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کا زمانہ کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ختم نبوت کی برکت سے جس نے اس مبارک کلمے کو پڑھا وہ اس بات کا ذمہ دار ہے، پابند ہے کہ خود بھی دین پر عمل کرے گا، دوسروں کو دین پہ لانے کی محنت، کوشش، جد و جہد، فکر کرے گا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہو جائیں جب بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر پوری دنیا خدا نہ خواستہ کفر کے راستے پہ چل پڑے جب بھی کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا وہ اس بات کا ذمہ دار ہے، پابند ہے کہ خود بھی دین پر عمل کرے گا، دوسروں کو دین پہ لانے کی محنت، کوشش، جد و جہد، فکر کرے گا. تو اسی فکر کے لیے بھائی جو ہے وقتاً وقتاً جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جو تعریف ہم جو ہے بیان کریں گے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے تو اللہ کی عظمت ان کے دل میں آئے گی. کیونکہ دین جو ہے نا نہج نبوت سے زندگی کے اندر آئے گا، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے دین نہیں آئے گا. معلومات تو آ جائے گی. اب یہ میں جو اب آپ کے سامنے یہ اتنی بات جو میں نے بیان کی ہے اس سے معلومات تو آ جائے گی. دین آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ نہج نبوت. کہ بھئی دو زانے ہو کر بیٹھ کر کسی عالم سے، کسی مولوی صاحب سے ہم بیٹھ کر جو ہے نا دو زانوں ہو کے دین کو سیکھیں. اس سے تو معلومات تو ہو جائے گی، یہ اویئرنیس تو آ جائے گی، لیکن دین نہیں آئے گا. دین کو لانے کا اللہ رب العزت نے ایک ہی شرط رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ہے اصحاب صفہ میں بٹھا کر جو ہے اور جو ہے مختلف موقع کے اوپر بٹھا کر ان کو دین سکھاتے تھے بنفس نفسی. دین تو سینہ بہ سینہ جو ہے زندگیوں کے اندر آئے گا. تو اس کے لیے بھائی جو ہے یہ سارے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب اپنا رخ جو ہے نا اللہ کی طرف جو ہے نا موڑنے والے بن جائیں. اب وہ کیسے مڑے گا، کیسے اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے؟ اس کے لیے جو ہے بار بار جو ہے نا اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہم کو بیان کرنی پڑے گی، سننی پڑے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو ہے مکہ کے اندر لوگوں کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیا ایسا دیکھنا پڑے گا. وہ کیا عمل تھا؟ سب سے پہلے آپ نے امین اور صادق ہونے کا لقب لیا، لوگوں کے سامنے گیا، ان کی امانتیں رکھیں، امانتیں دیں. اس کے بعد جو ہے جب آپ امین اور صادق کا لوگوں کو لقب آپ کو دیا گیا تو پھر آپ نے جو ہے نا اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کی.
تو ہم بھی جو ہے وہ سنت اسی کو نقل کرتے ہوئے جو ہے یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت جو ہے ہم بیان کریں اور سنیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس چینل کو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنی جو ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو سوشل میڈیا میں، تو ہم اس کو پازیٹیو استعمال کریں۔ ایک تو لوگ نگیٹیو استعمال کریں، ہم پازیٹیو استعمال کریں۔ اس سے جو ہے ہم اللہ رسول کی بات، قبر اشر کی بات، جنت دوزخ کی بات جو ہے لوگوں کے سامنے کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے لوگ سنیں گے، انشاءاللہ ہمارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ نجات پر آ جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا، تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو اب تک جو ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ عاصم اعجاز خان کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پہ کلک کر لے، تاکہ اس کو جو ہے میری آنے والی جو اور مزید جو ویڈیو میں آگے بناؤں گا اور جو میری پریویس ویڈیوز ہیں اس کو دیکھنے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ سب جو ہے انشاءاللہ پھر دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔